الحمدللہ، آج ہم 27ویں پارے کی آخری سورت کا تیسرا رکوع آیت نمبر 20 کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اسے بہت ہی بہترین انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعلموا، جان لو، یعنی اس بات کا یقین کر لو۔ اعلموا، جان لو، یقین رکھو۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، صرف کھیل اور کود ہے، وزینۃ، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، فخر اور غرور کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، تم جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف لعب و لہو، کھیل اور کود، وزینۃ، اور زینت، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی غافل کی زندگی ہے۔ ایک دنیا دار شخص کی زندگی انہی چیزوں پر محیط ہوتی ہے۔ کھیل کود کی طرح وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کھیل کود میں وقت کے ضائع ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور انسان کا وقت بالکل بیکار گزر جاتا ہے کھیل کود کے اندر، اور انسان اپنے آپ کو بنانے میں، سنوارنے کے اندر، دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس وقت کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دنیا دار شخص مال کماتا ہے، ایک اسٹیٹس بناتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ میں لوگوں سے اعلیٰ ہو جاؤں، ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لوں، میرا دنیا کے اندر ایک اسٹیٹس بن جائے۔ پوری زندگی جو انسان کی گزرتی ہے وہ انہی چیزوں پر محیط ہوتی ہے، دنیا دار کی، ایک غافل شخص کی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی۔ هَلْ مِن مزید، اگر اس نے ارب بھی کما لیے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ارب کو کھرب میں کیسے تبدیل کروں، اگر کھرب کما لے تو کوشش ہوتی ہے اس کھرب کے اندر کیسے اضافہ کروں۔ یہ دنیا دار کی زندگی ہے۔ ایک دنیا دار شخص، ایک غافل شخص اپنی پوری زندگی کے لمحات، قیمتی لمحات اسی کوشش میں گزارتا ہے کہ اسے ایک مقام و مرتبہ مل جائے، اس کے مال اولاد میں زیادتی ہو جائے، اسے دوسروں پر بڑائی حاصل ہو جائے۔ پھر یہ دنیا کی زندگی بڑی تیزی سے گزرتی ہے، اور آخر میں ہوتا کیا ہے؟ انسان اچانک یہ سب کچھ چھوڑ کر، یہ ساری رنگینیاں چھوڑ کر دنیا سے قبر میں اتر جاتا ہے، اور پھر قبر میں اس کی ہڈیاں تک گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اب مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال کمثل غیث، اس پانی کی طرح ہے۔ غیث بادل سے برسنے والا پانی۔ کمثل غیث، اس پانی کی طرح ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔
کسان بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو بیج ضائع ہو جائے گا. اس کی بڑی محنتیں، بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہ سبزہ اگ جائے، یہ کھیتی اگ جائے، کھیتی ضائع نہ ہو. وہ کھیتی کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، جسمانی کوشش، مالی کوشش، مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جسمانی محنت بھی کرتا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر سبزہ نہیں اگے گا، کھیتی نہیں اگے گی. تو فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ سبزہ، وہ کھیتی اگ جاتی ہے، پھر اچانک ایسی ہوا چلتی ہے کہ اس کی کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فائدے کے بجائے کھیتی ضائع ہو جاتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تو اس کھیتی کو زرد دیکھتا ہے. پہلے وہ خشک ہوتی ہے، خشک ہونے کے بعد پیلی ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، اور پھر زرد ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ پامال ہو جاتی ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود تک باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ ایک دنیا دار شخص دنیا کمانے کے لیے جسمانی محنت بھی کرتا ہے، اپنا مال و اسباب بھی لگاتا ہے، اور بڑی کوششوں کے بعد، طویل جستجو کے بعد، جہد مسلسل کے بعد وہ ایک مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے. لیکن پھر اچانک موت کی ہوا چلتی ہے اور اس انسان کو موت آ جاتی ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر اچانک قبر میں اتر جاتا ہے، اور پھر قبر میں اس کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پامال ہو جاتی ہیں، جس طرح وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی. تو اس دنیا کے لیے انسان کیا کوششیں کرے کہ جس کے پل کی خبر نہیں، اچانک اس دنیا سے انسان رخصت ہو جائے. لیکن یہ بات بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دنیا ہے کیا. بعض اوقات انسان دنیا کی مذمت پر بیان سنتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر سال سال کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اور پیچھے گھر والوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، اور وہ جو گھر میں رہ کر یہ کما رہا تھا یا گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر رہا تھا وہ دنیا ہے. وہ دنیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کے درمیان رہنا یا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ دنیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک بوڑھے والدین کو چھوڑ کے، اولاد کو چھوڑ کر، ان کے جو حقوق اس کے ذمے لازم تھے ان حقوق کو چھوڑ کر وہ نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں. 1 سال بعد واپسی آئیں گے حضرت صاحب. 1 سال تک گھر والوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی خیر خبر نہیں ہے، حالانکہ ان کے حقوق اس پر لازم تھے. تو یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ دنیا ہے کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا. آپ نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون ہے، سب پر لعنت کی گئی ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہو. یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ فعل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے. حتیٰ کہ اگر انسان لباس پہن رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے اظہار کے لیے پہن رہا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ اچھا لباس پہننا یہ بھی آخرت کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہے. تو حضور علیہ السلام دنیا وما فیہا ملعون ہے. دنیا اور ہر چیز جو دنیا کی اس پر لعنت کی گئی ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کے لیے ہو. تو انسان کا جو بھی عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ دنیا نہیں ٹھہرائے گا، وہ دنیا نہیں ٹھہرائی جائے گی، بلکہ وہ آخرت کا حصہ ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے دنیا میں زندگی. دنیا کی زندگی ملعون ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. دنیا میں زندگی جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو جائے وہ دنیا میں زندگی اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے. آپ دیکھیں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، کسی بھی دعا میں کسی بھی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا رب مجھے دنیا کی زندگی عطا فرما. دنیا کی زندگی کسی نے نہیں مانگی. مثلا ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا میں، دنیا کی زندگی نہیں، دنیا میں اچھی زندگی، دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ تو انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کی نعمت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کے سودے کر سکتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا جو بھی عمل ہو، اس کا جو بھی کام ہو، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بچوں کی پرورش کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے بچوں کی پرورش کرنا اس پر لازم کیا ہے، بیوی کو کھانا کھلا رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے بیوی کے حقوق اس پر لازم کیے ہیں، والدین کی تعظیم بجا لا رہا ہے، والدین کو وقت دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے۔ تو پھر یہ دنیا میں زندگی تو ہے لیکن دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور کود اور زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں کثرت چاہنا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کا اگایا ہوا کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتا ہے اور پھر وہ پامال یعنی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں بڑا شدید عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا داروں کے لیے۔ آخرت میں بڑا شدید عذاب ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت عیسیٰ روح اللہ کا بڑا ہی عبرت ناک واقعہ ہے، آپ کا ایک گزر ہوا بستی سے، وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا داروں کے لیے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں بڑا شدید عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی خوشنودی۔ کس کے لیے؟ آخرت کے طلبگاروں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش ورضوان اور خوشنودی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے لیے کوششیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کے متعلق انشاءاللہ ہم کل مزید سماعت کریں گے، واقعات سماعت کریں گے، تاکہ ہمارے دل کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو اور ہم طویل ترین قبر و آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا نور ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے۔ مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی بخشش، اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔